شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی۔ اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ اور حق واجب ادا کرنے پاوے گا، اور نہ کسی کی طرف کوئی معاوضہ قبول کیا جاوے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش جبکہ مان نہ ہو مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ ان کو پورے طور پر بجا لائے، اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اور میری اولاد میں بھی کسی کسی کو نبوت دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ میرا یہ عہد نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا محبت اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا، اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجئے۔ ان کو کہتا ہوں جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کو کہ جو کہ کافر رہے، سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا، پھر اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور وہ پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے۔ اور جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اس جماعت کے اندر ان ہی میں کے ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، اور ان کو آسمانی کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو پاک کر دیں۔ بلا شبہ آپ ہی غالب القدرت، کامل انتظام ہیں۔